علی کی سائیکل بہت گندی دیکھ کر علی کے والد حیران رہ گئے۔ کئی بار انہوں نے علی کو اسے دھونے کا کہا تھا، مگر یہ تو ابھی تک گندی تھی۔ علی کے والد نے علی کو یہاں وہاں دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور گیند سے کھیل رہا ہے۔ علی کے والد اس کے پاس گئے اور بولے، آپ نے ابھی تک اپنی سائیکل نہیں دھوئی؟ علی نے انہیں بتایا کہ اصل میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کام میں میری مدد ضرور کریں گے۔ انہوں نے اتوار کو آنا ہے۔ علی کے والد نے اس سے پوچھا، مگر اس بات کو کہتے ہوئے تو 1 ماہ ہو گیا ہے، ابھی تک تمہارے دوستوں کو وقت نہیں ملا؟ علی بولا، نہیں ابو، ایسی بات نہیں، اصل میں آج میرے دوست کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، اس لیے وہ مصروف ہے، وہ اگلے اتوار کو ضرور آ جائے گا۔ علی کی بات سن کر علی کے والد سمجھ گئے تھے کہ وہ بہانے بنا رہا ہے، دراصل وہ کام سے بھاگ رہا ہے۔ علی کے والد اس کے پاس بیٹھے اور بولے، بیٹا آج میں تمہیں ایک کسان کی کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا، بہت دلچسپ کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا کھیت تھا۔ اس نے اس کھیت میں گندم بو رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گندم کے پودے بڑے ہو گئے اور پھر اس پر سٹے بھی آ گئے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب دانے پک کر تیار ہو گئے تھے۔ ایک دن کسان اپنے کھیت میں آیا اور اس نے دیکھا کہ فصل بالکل تیار ہے، اب اسے کاٹا جا سکتا ہے۔ کسان بولا، کل میں اپنے دوستوں کو لے کر آؤں گا اور ان کے ساتھ مل کر فصل کاٹ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اسی کھیت میں ایک چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا۔ چڑیا اپنے بچوں کے لیے خوراک ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی۔ بچوں نے کسان کی بات سنی تو وہ بہت خوف زدہ ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ جب فصل کٹ جائے گی تو یہ کہاں چھپیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ شکاری پرندوں اور بلیوں کا شکار بن جائیں۔ جب چڑیا واپس آئی تو اپنے بچوں کو خوف زدہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس کے سبھی بچے چلانے لگے، کہیں اور چلیں امی جان، کہیں اور چلیں، اب ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ چڑیا کے پوچھنے پر ان بچوں نے کہا کہ آج کسان آیا تھا، اپنی فصل کو تیار دیکھ کر وہ بولا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے گا اور کل اس فصل کو کاٹ لے گا، اور یہ نہ ہو کہ ہم بلی کا شکار بن جائیں۔ ننھے منھے بچوں کی بات سن کر چڑیا مسکرائی اور بولی، بچوں تم بالکل پریشان نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کل کھیت نہیں کٹ پائے گا۔ بچوں کا خوف کچھ کم ہوا اور 3 دن گزر گئے۔ چڑیا اپنے بچوں کے لیے خوراک تلاش کرنے گئی ہوئی تھی کہ کسان اپنے کھیت کو دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ یہاں وہاں گھومتے ہوئے بولا، سبھی دوستوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، میں 1-2 دن میں مزدوروں کو ڈھونڈوں گا اور کسی دن آ کر یہ ساری فصل مزدوروں کے ساتھ مل کر کاٹ لوں گا۔ کسان کی بات سن کر ننھے منھے چڑیا کے بچے پھر سے گھبرا گئے۔ جب شام کو چڑیا گھر لوٹی تو بچے بولے، امی جان آج تو ضرور بھاگ چلیں۔ وہ بولی، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ چڑیا کے پوچھنے پر بچوں نے بتایا کہ کسان نے کہا ہے کہ وہ 2 مزدوروں کو لے کر آئے گا اور ساری فصل کو کاٹ ڈالے گا۔ چڑیا مسکراتے ہوئے بولی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی کھیت نہیں کٹے گا۔ چڑیا کی بات سن کر بچے مطمئن ہو گئے اور یوں ہی 2 دن گزر گئے۔ چڑیا پھر سے اپنے گھونسلے میں نہیں تھی۔ کسان آیا، کھیت کو دیکھا اور بولا، کٹائی کا وقت ہے اور سبھی مزدور بہت مصروف ہیں، کوئی مزدور فارغ نہیں کہ جو میری مدد کر سکے۔ انشاءاللہ میں کل صبح فجر کی نماز پڑھ کر اکیلا ہی فصل کاٹنا شروع کر دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 1 نہیں تو 2 دن میں اپنی فصل کاٹ لوں گا۔ اتنا کہتے ہوئے کسان چلا گیا۔ چڑیا واپس آئی تو اس کے بچے بہت خوش تھے۔ وہ حیران ہو کر اپنے بچوں سے پوچھنے لگی کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں۔ بچوں نے اسے بتایا کہ آج کسان آیا تھا اور وہ بے وقوف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سارا کھیت خود ہی کاٹ لے گا۔ چڑیا ان کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، کیا واقعی کسان نے ایسا کہا ہے؟ بچوں نے کہا، جی وہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ کل فجر کے بعد وہ فصل کاٹنا شروع کر دے گا۔ اب آپ ہی بتائیں امی جان، کیا وہ اکیلا اتنی بڑی فصل کو کاٹ سکتا ہے؟ چڑیا بولی، ہاں وہ بالکل کاٹ سکتا ہے،
میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں کہیں اور بسیرا کرنے کی ضرورت ہے، کل کھیت ضرور کٹ جائے گا۔ بچے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ جب کسان نے اپنے دوستوں کو بلانے کا کہا تو آپ فکر مند نہیں ہوئی؟ جب اس نے مزدوروں کا ذکر کیا تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ اب جب وہ کمزور اکیلا کسان خود فصل کاٹنے کی بات کر رہا ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ چڑیا بولی، بچوں، کل تک کسان نے دوسروں سے آس لگا رکھی تھی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ دوسرے اس کے حصے کا کام کر دیں اور اسے کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن آج اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرے گا اور اپنا کام خود کرے گا۔ اب وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ یہ کام کر لے گا۔ اسے دوسروں پہ آس لگانے کا سبق مل چکا ہے، اب وہ وقت ضائع نہیں کرے گا اور اپنا کام خود ہی ختم کر لے گا۔ یہ کہہ کر چڑیا نے اپنے بچوں کے ساتھ نئے ٹھکانے کی راہ لی۔ اگلے دن کسان فجر کی نماز پڑھ کر اکیلا ہی آیا اور خود پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں شام تک اس نے ساری فصل کاٹ لی۔ علی کو ابو کی سنائی ہوئی یہ کہانی بہت پسند آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے والد اسے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے گیراج کی طرف بڑھا اور اپنی سائیکل کو دھونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں جب اس کے والد نے اس کی سائیکل کو صاف ستھرا چمکتا ہوا دیکھا تو وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر علی کو بہت سی شاباش دی